آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع میں دہشت گردی مخالف کارروائی میں اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران 5 سیکیورٹی اہلکاروں کی موت ہو گئی۔ دفاع کے وزیر راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارتی سپاہی خطے میں دہشت گردی کی لعنت کو مکمل طور پر ختم کرنے کے تئیں پرعزم ہیں۔ مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ پولیس اسٹیشنوں کو گواہوں سے پوچھ تاچھ کے مراکز نہ بنائیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج صبح جزیرہ نما ملک موریشیس کے 2 روزہ سرکاری دورے پر پہنچ گئے ہیں۔ اور ٹینس میں آج سہ پہر مردوں کے سنگلز میں سمت ناگل کا مقابلہ سویڈن کے ایلیاس میر سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع میں دہشت گرد مخالف کارروائی کے دوران 5 سیکیورٹی اہلکاروں کی آج موت ہو گئی۔ جان گنوانے والوں میں ایک افسر اور ایک SOG جوان بھی شامل ہے، جو کل رات بھاری ہتھیاروں سے لیس دہشت گردوں کے ساتھ گولہ باری کے تبادلے میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے اور دہشت گردوں کے درمیان کل رات تصادم اس وقت شروع ہوا جب راشٹریہ رائفلز اور جموں کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ SOG نے مشترکہ طور پر ڈوڈا ضلع کے دھاری گوٹے میں محاصرے اور تلاش کی کارروائی شروع کی۔ حفاظتی دستوں نے علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں خصوصی اطلاع ملنے پر کارروائی شروع کی تھی۔ گولہ باری کے تبادلے میں 5 فوجی شدید زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد 4 جوان بشمول ایک افسر زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع میں دہشت گرد مخالف کارروائی کے دوران فوج کے بہادر جوانوں کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ ملک فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے فوجیوں کے اہل خانہ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ بھارتی سپاہی خطے میں دہشت گردی کی لعنت کو مکمل طور پر ختم کرنے کے تئیں پرعزم ہیں۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی بہادر فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ مرکز نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ پولیس اسٹیشنوں اور پولیس محکمے کے کنٹرول والے مقامات کو گواہوں سے پوچھ تاچھ کے مراکز نہ قرار دیں۔ مرکزی داخلہ سیکریٹری اجے بھلا نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی چیف سیکریٹریوں کو اس بارے میں خط لکھا ہے۔ سبھی پولیس اسٹیشنوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بھارتی ناگرک سرکشا سنہتا 2023 کے تحت گواہوں کی آڈیو ویڈیو الیکٹرانک ذرائع سے گواہی کے لیے مخصوص مقامات کو نامزد کریں۔ 3 نئے فوجداری قوانین بھارتی نیائے سنہتا، بھارتی ناگرک سرکشا سنہتا اور بھارتی ساکش ادھینیم 1 جولائی سے نافذ العمل ہو چکے ہیں، جنہوں نے تعزیرات ہند 1860 کی جگہ لی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر 2 روزہ سرکاری دورے پر موریشیس پہنچ گئے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وزیر موصوف موریشیس کے وزیر اعظم پروند جگنوت سے ملاقات کریں گے اور موریشیس کے دیگر سینئر وزراء کے ساتھ باہمی میٹنگ بھی کریں گے۔ وہ موریشیس کے دیگر سرکردہ رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق یہ دورہ باہمی تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا جامع طور پر جائزہ لینے کے لیے دونوں فریقوں کو ایک موقع فراہم کرے گا۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ دورہ بھارت موریشیس تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور یہ بھارت کی پڑوس سب سے پہلے کی پالیسی ویژن ساگر کی عکاسی کرتا ہے، نیز عالمی خطے جنوب کے تئیں بھارت کے عزم کا اظہار کرتا ہے۔ یہ کثیر جہتی باہمی تعلقات اور قریبی عوام سے عوام رابطوں کو مزید گہرا کرنے کے تئیں عزم کو بھی دہراتا ہے۔ بہار میں وکاس شیل انسان پارٹی VIP کے سربراہ اور سابق وزیر مکیش ساہنی کے والد کو دربھنگہ ضلع میں ان کے آبائی گھر میں نامعلوم حملہ آوروں نے قتل کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ مقتول کی لاش آج صبح ان کے آبائی گھر سے ملی ہے۔ جناب جیتن ساہنی گاؤں میں اپنے گھر پر اکیلے رہتے تھے۔ دربھنگہ دیہات کے SP کامیا مشرا نے کہا کہ ابتدائی جانچ میں ایسا لگتا ہے کہ قتل میں تیز دھار ہتھیار کا استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تفتیش جاری ہے اور قتل کے پس پردہ محرکات جاننے کے لیے تمام ممکنہ زاویوں سے چھان بین کی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجرموں کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ بہار کے پٹنہ ضلع میں آج صبح ایک سڑک حادثے میں 6 لوگوں کی موت ہو گئی اور 7 زخمی ہو گئے۔ باڑ سب ڈویژن کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ابھیشیک سنگھ نے آکاشوانی نیوز کو بتایا کہ یہ حادثہ پٹنہ بختیار پور 4 لین شاہراہ پر اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار 4 پہیہ گاڑی ایک کھڑے ٹرک سے جا ٹکرائی۔ انہوں نے بتایا کہ تمام زخمی افراد کو پٹنہ میڈیکل کالج میں علاج کے لیے داخل کرایا گیا ہے۔
حادثے کا شکار 4 پہیہ گاڑی کے تمام مسافر گنگا امانات گھاٹ پر منڈن تقریب میں شامل ہونے کے لیے نوادہ سے باڑ جا رہے تھے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی بہار کے آر جے ڈی کے سابق ایم ایل اے گلاب یادو کے خلاف کالے دھن کو جائز بنانے کے کیس کے سلسلے میں مختلف ریاستوں کے متعدد مقامات پر چھاپے مار رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کالے دھن کو جائز بنانے کے معاملے میں پٹنہ، پونے اور مدھوبنی میں ایک ساتھ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ای ڈی کے حکام مدھوبنی کے جھنجار پور میں واقع گلاب یادو کے آبائی گھر سمیت مختلف مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دے رہے ہیں۔ گلاب یادو 2015 اسمبلی انتخابات میں جھنجار پور اسمبلی سیٹ سے منتخب ہوئے تھے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ملک کے مغربی ساحل اور گجرات خطے میں آج شدید ترین بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ کوکن، گوا، وسطی مہاراشٹر، گجرات، ساحلی اور جنوبی اندرونی کرناٹک، سوراشٹر اور کچھ کے دور دراز کے علاقوں میں بھی آج شدید بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ان علاقوں کے لیے ریڈ الرٹ اور کیرالہ کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ وہیں محکمہ موسمیات نے اگلے 4 دنوں کے لیے تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش اور یانم، چھتیس گڑھ اور شمالی اندرونی کرناٹک میں شدید ترین بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے محکمہ موسمیات کے سینئر سائنسداں آر کے جینمنی نے بتایا کہ اوڈیشہ کے ساحل پر کم دباؤ کی پٹی تیار ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں گجرات، کرناٹک اور مہاراشٹر خطوں میں مانسون فعال ہو گیا ہے۔ دوسری جانب کیرالہ میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے سبب ریاست بھر سے بڑے پیمانے پر نقصان کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ 9 ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ خاص طور پر کیرالہ کے شمالی علاقوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ نشیبی علاقوں میں سیلاب آنے، نیز پہاڑی علاقوں میں مٹی کے تودے کھسکنے کے ساتھ معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ بڑے پیمانے پر کھڑی فصلوں اور رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ریاست میں بارش سے وابستہ مختلف واقعات میں آج 4 لوگوں کی موت ہو گئی۔ بڑے پشتے کے دروازے اٹھا دیے گئے ہیں کیونکہ دریاؤں میں پانی کی سطح میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ متعدد علاقوں میں ٹریفک اور بجلی کی خدمات متاثر ہیں۔ سمندر کے حالات پریشان کن ہیں۔ کیرالہ، کرناٹک اور لکشدیپ کے ساحلی سمندروں میں اس مہینے کی 19 تاریخ تک ماہی گیری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں طوفانی بارش اور اچانک سیلاب سے کم از کم 35 افراد ہلاک اور 250 زخمی ہو گئے۔ اس قدرتی آفت سے کل صوبائی راجدھانی جلال آباد، سکر روڈ ضلع اور پاکستان کی صوبائی سرحد میں واقع اس کے آس پاس کے علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ ہے۔ ننگرہار سے لگے کنر صوبے میں بھی اسی طرح کی قدرتی آفت سے 5 لوگوں کی جان چلی گئی۔ افغانستان میں شدید بارش اور سیلاب سے مئی سے اب تک 400 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ سویڈش اوپن ٹینس میں آج سویڈن کے باسٹاڈ ٹینس اسٹیڈیم میں بھارت کے سمت ناگل اور سویڈن کے ایلیاس ییر کا مقابلہ ہوگا۔ مردوں کے ڈبلز میں آج شام سمت ناگل پولینڈ کے اپنے ساتھی کھلاڑی کیرول جزویچکی کے ساتھ فرانس کی جوڑی کا سامنا کریں گے۔ بھارت کے سرکردہ ٹینس کھلاڑی ناگل پیرس اولمپک 2024 سے پہلے بہترین کھیل کا مظاہرہ کر کے اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سال ناگل نے 2 چیلنجر خطاب جیتے ہیں، جن میں ہیلبورن چیلنجر اور چنئی چیلنجر شامل ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع میں دہشت گردی مخالف کارروائی میں اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران 5 سیکورٹی اہلکاروں کی موت ہو گئی۔ دفاع کے وزیر راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارتی سپاہی خطے میں دہشت گردی کی لعنت کو مکمل طور پر ختم کرنے کے تئیں پرعزم ہیں۔ مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ پولیس اسٹیشنوں کو گواہوں سے پوچھ تاچھ کے مراکز نہ بنائیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج صبح جزیرہ نما ملک ماریشس کے 2 روزہ سرکاری دورے پر پہنچ گئے ہیں۔ اور ٹینس میں آج سپہر مردوں کے سنگلز میں سمت ناگل کا مقابلہ سویڈن کے ایلیاس ییر سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔